नाज़रीन आदाब 28 अप्रैल 2022 मुताबिक 26 रमजान के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाया अहम खबरों के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मामलात बढ़ रहे हैं। इस दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को रियासतों के वज़राए आला के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की है। इसमें वबा और यूक्रेन रूस जंग से मुल्क की माशी हालत पर पड़ने वाले असरात पर भी बातचीत हुई है। पीएम ने रियासतों से टैक्स में अपना हिस्सा कम करने की अपील की है ताकि आवाम पर महंगाई का बोझ कम किया जा सके। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर रियासती हुकूमतों को निशाना बनाया। तमाम रियासतों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कहा कि तमाम शहरियों को मरकजी हुकूमत के इक्तिसादी फैसले का फायदा मिलना चाहिए। यूपी में ईद, अक्षय तृतीया और दीगर त्योहारों से पहले लाउड स्पीकर के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। यूपी में हुक्म वाज़ेह है कि किसी को मजहबी तकरीबात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नज्म नफ्स प्रशांत कुमार ने कहा कि मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। प्रशांत कुमार ने कहा है कि लोग अभी मेरठ में जागरण करने के लिए तैयार थे, हमने इजाज़त नहीं दी। मथुरा में भी ऐसी कोशिशें हो रही थी, हमने उन्हें रोक दिया। कुछ तस्वीरें यूपी के सीतापुर, रायबरेली, सहारनपुर की हैं, जहां मंदिर और मस्जिद दोनों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। प्रशांत कुमार ने बुध को बताया कि आवाज एम्पलीफायर आलात के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद में मजहबी मकामात से अब तक 6031 लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं, जबकि 29,674 की आवाज तयशुदा वसूल के मुताबिक कम कराई गई है। सीनियर कांग्रेसी लीडर खुर्शीद आलम खान ने अकबर रोड पर कांग्रेस के मरकजी दफ्तर में मुनक्किदा लोकतंत्र बनाम बुलडोजर तंत्र सेमिनार में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि मुल्क में पैदाशुदा नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए कांग्रेस के कारकुनान तमाम अवाम को मुत्तहिद करें। मुल्क में ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं जिस तरह आज़ादी की लड़ाई में सबने मिलकर अंग्रेजों को शिकस्त दी थी, इसी तरह एक और लड़ाई हमें लड़नी होगी कि इस मुल्क के गरीबों के साथ नाइंसाफी ना हो, मजहबी शिनाख्त पर पाबंदी ना लगे, मंदिरों में होने वाली आरती और मस्जिद में होने वाली आजान के खिलाफ कोई आवाज बुलंद ना हो। कोरोना वायरस के इताब की वजह से आज़मीन हज गुज़िश्ता 2 सालों से सफर की सआदत से महरूम थे। अब हालात के मामूल पर आने के बाद सऊदी हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर की शराइत के साथ आलमी सतह पर 10 लाख आज़मीन हज को सफर हज की इजाजत दी है। सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को 79,200 आज़मीन हज का कोटा फराहम किया है। हज के मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल की बिना पर मरकजी हज कमेटी को 1 लाख से कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये तादाद तकरीबन 93,000 है। अवधनामा में शाया जिले की खबरों के मुताबिक राशिदा बेगम मुस्लिम डिग्री कॉलेज अमरोहा ने खवातीन की हिफाजत और मदद के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत लखनऊ के जरिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति प्रोग्राम के तहत कॉलेज के अहाते में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया, जिसमें अहम मालूमात फराहम की गई और उसके साथ साथ खवातीन पर तशद्दुद और हरासा करने की रोकथाम के लिए कानूनी आगाही और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ 5 से 12 साल के बच्चों के लिए खासतौर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए तमाम सरकारी स्कीमों के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स कमेटी की मीटिंग जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर चंद्रभूषण की सदारत में कलेक्ट्रेट के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। मीटिंग में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि तमाम महकमे अपनी जमीनों निज असासों पर किए गए गैर कानूनी कब्जों और तजावुजात की निशानदेही करें और उससे मुतालिक मालूमात फराहम कराएं ताकि उसे तजावुजात से पाक कराया जा सके। डीएम ने कहा कि किसी भी सूरत में गैर कानूनी टैक्सी, ऑटो, बस वगैरह न चलाए जाएं, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे जमीन माफिया जो जमीनों पर नाजायज कब्जा करने का रुझान रखते हैं उनकी निशानदेही की जाए और एंटी लैंड माफिया के तहत मुहिम चलाकर कार्रवाई की जाए। अमरोहा में बाबुल इल्म फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यौम नुज़ूल कुरान के उन्वान से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद सयादत नकवी ने की। जीनत मसनद मौलाना डॉक्टर एहसन अख्तर सरोश और फाउंडेशन के सदर वसीम हैदर नकवी बादशाह हुसैन रहे। तिलावत कलाम पाक से आगाज किया गया और नाते पाक का नजराना कारी अनस मिर्जा ने पेश किया। प्रोग्राम में मौलाना सयादत नकवी ने कुरान की तिलावत और उसकी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चों में कुरान की तिलावत के लिए दिलचस्पी बढ़ेगी। मौलाना हसन अख्तर ने कहा कि कुरान को समझकर और क़िराअत के साथ पढ़ना चाहिए। प्रोग्राम में छोटे बच्चों ने तिलावत कलाम पाक और मनक़बत का नजराना पेश किया। आज पुलिस लाइन्स वाक़े कलेक्ट्रेट हाल कानपुर में पुलिस कमिश्नर, जिला इंतजामिया और शहर की मजहबी समाजी शख्सियात के साथ मुनक़िदा मीटिंग में ईद उल फित्र और अलविदा को साबिक़ा रवायात के साथ खुशगवार माहौल में मनाने पर इत्तेफाक राय किया गया। मीटिंग में शिरकत के बाद काज़ी शहर कारी अब्दुल कुद्दूस हादी ने कहा कि ईद उल फित्र और अलविदा को हमेशा की तरह आबोताब के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। कमिश्नर साहब ने भी अपने बयान में वाज़ेह कर दिया इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, अलबत्ता आवाज़ को हल्का करने को
کو کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے کسی بھی حلقے میں شر پسند عناصر اگر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لے کر فوری طور پر علاقے اور شہر کے ذمہ داران سے رابطہ کریں تاکہ آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکے۔ سدھارتھ نگر میں اسلامک سینٹر آف دا ورلڈ فیڈریشن کی جانب سے سدھارتھ نگر کے مڈ ٹاؤن پارٹی پلیس میں رکھی گئی افطار پارٹی اور جشن ماہ رمضان المبارک میں شیعہ سنی اور ہندو بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کثیر تعداد میں مسلم بہنوں نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا گیا جس کو قاری سلمان اتاری نے انجام دیا اور ہندوستان کے فہیم فیض آبادی نے نعت پاک اپنے مخصوص آواز میں پیش کی۔ اس پروگرام میں سرزمین کاٹھمانڈو اور بھیروا کے مسلمان اور ہندو بھائیوں نے شرکت کی۔ مزید گورکھپور، مظفر نگر، اعظم گڑھ اور فیض آباد کے مہمان بھی شریک ہوئے۔ منتظمین نے بتایا کہ افطار پارٹی کا اصل مقصد تھا سماج میں لوگوں میں آپسی بھائی چارے کو فروغ دینا اور اسلام کے اصول اور پیغامات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا۔ عیدگاہ لکھنؤ میں الوداع اور عید الفطر کی تیاریوں کے سلسلے میں عیدگاہ کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کی میٹنگ میں ضلع کے انتظامی افسروں، علماء کرام اور سرکردہ شہریوں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے ضلع انتظامیہ سے کہا کہ نماز عید ادا کرنے والوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں پہنچائی جائیں۔ عیدگاہ لکھنؤ میں جہاں عید الفطر کی نماز میں لاکھوں مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، اس کے وسیع و عریض میدان اور اس کے اطراف میں صفائی ستھرائی پر خاص توجہ دی جائے۔ جوائنٹ کمشنر آف پولیس مسٹر پیوش موریہ نے میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امام عیدگاہ نے جن امور پر توجہ دلائی ہے ان پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ تمام انتظامات ہر سال سے بہتر کیے جا سکیں تاکہ نمازیوں کو کوئی زحمت نہ ہو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کووڈ-19 کی صورتحال کے بارے میں وزرائے اعلیٰ سے بات چیت کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ سے ورچوئل میڈیم کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت نے گزشتہ 2 سالوں میں صدی کی سب سے بڑی وبا کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت ریاست میں کووڈ انفیکشن کے کل 1384 ایکٹیو کیسز ہیں جن میں سے صرف 19 متاثرہ مریض اسپتال میں داخل ہیں۔ ریاستی حکومت کی طرف سے سبھی کے علاج کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں اور ان کی صحت کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی صدر اکھلیش یادو نے بدھ کے روز کہا کہ وزیر بدلنے سے بھی ریاست میں بجلی کی صورتحال میں کوئی بہتری نہیں آ سکی ہے اور حکومت وافر بجلی کا انتظام نہیں کر پا رہی ہے۔ اکھلیش یادو نے کہا کہ پاور کارپوریشن کے افسران وزیر اعلیٰ کے احکامات اور ہدایات پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ افسران کی غفلت اور بے عملی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ بی جے پی کے دوسرے میعاد کار میں وزیر بجلی بدل گئے لیکن حالت زار نہیں بدلی۔ اپریل 2022 کے مقابلے الاٹ اناج، گیہوں اور چاول اور آیوڈائز نمک 1 کلو گرام فی کارڈ، دال چنا 1 کلو گرام فی کارڈ، ریفائنڈ آل 1 لیٹر فی کارڈ کی مفت تقسیم 29 اپریل 2022 سے 12 مئی 2022 کے درمیان کی جائے گی۔ فوڈ کمشنر سوربھ بابو نے اس سلسلے میں ضروری گائیڈ لائن جاری کر دی ہے۔ اس سلسلے میں تفصیلی معلومات دیتے ہوئے ایڈیشنل فوڈ کمشنر انل کمار دوبے نے بتایا کہ قومی غذائی تحفظ ایکٹ 2013 کے تحت اہل گرستی کارڈ ہولڈروں کو اناج اور تیل تقسیم کرائے جانے کی ہدایات سبھی دکانداروں کو دے دی گئی ہے۔ اتر پردیش کے ضلع غازی پور میں ضلع انتظامیہ نے بدھ کو باہوبلی اور سابق ایم ایل اے مختار انصاری کی 5 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی بے نام ملکیت کو قرق کر لیا۔ ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق غازی پور کے ضلع مجسٹریٹ نے غازی پور پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ پر غور کرنے کے بعد گینگسٹر ایکٹ کی دفعہ 14(1) کے تحت قرقی کی کارروائی کی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قرقی کی گئی جائیداد غازی پور کے محلہ بیہڑی میں واقع کمرشل عرضی پر واقع ہے۔ یہ جائیداد ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ریکارڈ میں مختار انصاری کے بہنوئی انور شہزاد اور شرجیل رضا کے نام پر درج ہے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے منگل کے روز متفقہ طور پر ووٹ دیا، جس کے بعد اگر سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے کوئی بھی کسی قرارداد کو ویٹو کرتا ہے تو اس صورتحال پر بحث کے لیے 10 دن کے اندر خود بخود اجلاس بلا لیا جائے گا۔ اس سے اس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے کہ روس نے اپنے ویٹو اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین میں جاری جنگ پر بحث کے حامل قرارداد کو روک دیا تھا تو اس پر بڑی طاقتیں حرکت میں آنے پر مجبور ہو گئیں۔ جنرل اسمبلی کے تقریباً 193 ارکان نے تالیوں کی گونج میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی، جس میں ویٹو کے استعمال پر پہلی مرتبہ مباحثے کی منظوری دی گئی ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے طلبہ اور ملک بھر کی طلبہ تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات میں عالمی یوم القدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سال عالمی یوم القدس گزشتہ برسوں کی بنسبت مختلف طریقے سے منایا جائے گا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں اسلامی ممالک کی غفلت اور کوتاہی پر شدید تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین کے بارے میں اسلامی ممالک نے اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کیا، جبکہ بعض اسلامی اور عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے، جس کے بعد فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں اضافہ ہو گیا ہے۔
چین نے جامعہ کراچی کے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر ایک روز پہلے ہونے والے خودکش حملے پر سخت مذمت اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چینی شہریوں کا خون رائیگاں نہیں جانا چاہیے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وین 3 چینی اساتذہ کو لے کر کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں داخل ہونے والی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ایک برقع پوش خاتون نے وین کے انسٹیٹیوٹ کے دروازے پر پہنچتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے نتیجے میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سمیت وین میں سوار 3 چینی اساتذہ اور گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔ عراقی فوج کی موصل کے جنوب میں کارروائی میں تکفیری گروہ داعش کے 40 دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی خبر ہے۔ دوسری جانب عراق کی انسداد دہشت گردی فورس کے جوانوں نے عزم محکم آپریشن کے دوسرے مرحلے میں صوبہ الانبار کے صحرائی علاقے میں 3 ہیلی برن آپریشن انجام دیے اور باقی ماندہ داعش دہشت گردوں کے اڈوں کو تباہ کر دیا۔ عراقی فوجیوں کی کارروائی میں داعش کے اڈوں سے بڑی مقدار میں ہتھیار اور دھماکہ خیز ملا تھا جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس کے کمانڈر قاسم مسلح نے عزم محکم آپریشن کے بارے میں کہا کہ یہ آپریشن کا دوسرا مرحلہ سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تیار کی جانے والی منصوبہ بندی کے مطابق انجام پایا ہے۔ سینئر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کی جانب سے جاری کی گئی سروے رپورٹ کے مطابق رواں سال کے ماہ فروری تک امریکہ کی 58% آبادی یا 19 کروڑ افراد عالمی وبا کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد سرکاری طور پر ریکارڈ ہونے والے 8 کروڑ سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو کووڈ کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئی، ان میں سے کچھ کی تشخیص نہیں ہوئی اور بہت سے کیسز رپورٹ بھی نہیں ہوئے۔ سی ڈی سی کے قومی سطح پر کیے گئے سروے کے مطابق 18 سال تک عمر والے تقریباً 75% افراد کورونا سے متاثر ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ موسم سرما کے دوران اومیکرون کی لہر کی وجہ سے کووڈ 19 کے مریضوں میں بہت اضافہ ہوا تھا، جن میں خاص طور پر بچے شامل تھے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔